अख्तर मैंगल ने न सिर्फ रिज़ाइन कर दिया बल्कि दुबई की तरफ मूव भी कर दिया है। और रिज़ाइन करने वाले दिन ही वो गालिबन दुबई से आए थे और रिज़ाइन लिया, कल का दिन यहाँ रहे, आज मूव कर दिया दुबई की जानिब। और मूव गालिबन अब जब प्रोग्राम से पहले उसको एयरपोर्ट तक पहुँचाया जा चुका था। तब वो समझते हैं कि वो मुझे मना लेंगे, मेरी राय बदलने पर आमादा कर लेंगे और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझसे मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान के अवाम से मुआफ़ी मांगे, तस्लीम करें कि आपने उनके प्यारों को छीन कर उनके दिल दुखाए हैं। समी और महरंग से माफ़ी मांगे कि आपने उन्हें उस वक्त मारा जब वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते थे। मैं सिर्फ अख्तर मैंगल नहीं हूँ, मैं उस अवाम का हिस्सा हूँ। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आप मुझसे भी मुआफ़ी मांग लेंगे। वो कहता है कि इस दफ़ा कोई 950 अरब बजट था बलूचिस्तान का, मतलब 2024-25 का। कहता है कि 75% 500 से ज़ायद अरब रुपए की जो है ना वो वफाक ने दिए बलूचिस्तान को। इस तरह वो कहता है कि इतने कैडेट्स हैं, ये है वो है। उसने कुछ शख्सियात की तारीफ़ें भी की। वो कहता है वफाक देता है और कहता है कि जो हम कहते हैं इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें 250 अरब हम इनको देते हैं सालाना। तो मकसद ये बनता था कि हम तो इनको इतना दे रहे हैं और दूसरा 75% हम इनको दे रहे हैं और इनकी वो चल रही है। तो मेरे जैसा बंदा नाकिसुल अकल जिसे कुछ समझ नहीं आता, मैंने फिर कोशिश की लोगों से पूछने की कि यार हम ऐਵੇਂ ही हमारे लोग इधर जो है ना वो करते हैं, ये तो वफाक ना हो तो बलूचिस्तान चले ही ना। इस साल बलूचिस्तान का बजट तकरीबन 941 बिलियन है, जिसमें 441 बिलियन तकरीबन आधा बजट स्ट्रेट ट्रांसफ़र या रॉयल्टी का है, जो कि 12.5% के हिसाब से बलूचिस्तान का अपना पैसा। बलूचिस्तान का अपना जो रॉयल्टी है, सिंध की अपनी रॉयल्टी है, खैबर पख्तूनख्वा की है, पंजाब के रिसोर्सेज होंगे तो उनके उस हवाले से है। तो ये तो उसकी अपनी 441 अरब बन रही है, जो वफाक सिर्फ जमा करता है और इस पर 1% सर्विसेज चार्जेस भी लेता है। मतलब वफाक जमा कर रहा है और उस पर सर्विसेज चार्जेस भी ले रहा है, ठीक है। सिर्फ बुक ट्रांसफर के, इसको मैं बदमाशी टैक्स कहता हूँ। इस साल वफाक डिविजिबल पोल से 481 बिलियन देगा। अगर सिर्फ गैस की मद में 12.5% 441 बिलियन बनता है तो 87.5% जो वफाक को जाता है उसका हिसाब ये नहीं करते। मतलब 12 का वो देते हैं कि वो, और जो 87.5% जो उनको जाता है, मतलब 100 में से 87.5 उनको जाना है, सिर्फ 12 बलूचिस्तान को मिल रहा है। वो उतना उनको वो नहीं है। बलूचिस्तान को कितना मिला और इनको 481 बिलियन। तो 87.5% जो वफाक को जाता है उसके हिसाब ये नहीं करते। वफाक 87.5% में से मजीद 15% गैस की मद में जो रकम जाती है वो बलूचिस्तान को देकर एहसान जता रहे हैं, जबकि बकिया तकरीबन 72% फिर भी वफाक के पास रहता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इसके अलावा है, ये मतलब टैक्स अलावा है जो वफाक ले जाता है। अब लाइसेंस दे दिया कि कैप्टन होगी पाक फौज, नीचे और फोर्सेस उनको किसने मुंह लगाना है, यही होंगे और इंटेलिजेंस एजेंसियां होंगी। बस मशकूक इनके लिए सब होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम खबरें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की और अपनी सोच के मुताबिक आप तक पहुंचाने की। सबसे पहली बात, अख्तर मैंगल ने न सिर्फ रिज़ाइन कर दिया बल्कि दुबई की तरफ मूव भी कर दिया है। और रिज़ाइन करने वाले दिन ही वो गालिबन दुबई से आए थे और रिज़ाइन लिया, कल का दिन यहाँ रहे, आज मूव कर दिया दुबई की जानिब। और मूव गालिबन अब जब प्रोग्राम से पहले उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा चुका था। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि आज DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बलूचिस्तान में जो नैरेटिव वो किए जा रहे हैं कि एक तो वहाँ जबर किया जा रहा है, दूसरा ये कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो लूटे जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की बलूचिस्तान वालों को ये बावर कराने की कि नहीं भाई, आप तो चल वफाक के बेस पे रहे हो, वरना तो आप चल ही नहीं सकते। ये बात इसी के साथ जो दूसरी अहम खबर है वो है मज़ेदार खबर, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान वाले जो है ना उस खबर को सुनकर बड़े खुश हैं।
وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں فوج اور سول آرم فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ، فورسز دہشت گردی کے شبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکیں گی۔ الحمدللہ، زبردست۔ تو ویسے لے سکیں گی حراست میں، پہلے بھی تو میرے خیال میں کافی تعداد میں لیے ہوئے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ یہ پھر یہ ہے کہ ایک قانونی وہ جواز اس کو میرے خیال میں آج کابینہ سے پراپرلی دیا گیا ہے، ورنہ لاپتہ تو تھے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد ہے، وہ تو ہو رہے تھے۔ آج میرے خیال میں اس کو قانونی جواز بھی کابینہ سے دلوا دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر چل رہی ہے، تو یہ ہے بڑا مزیدار پروگرام ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں سردار اختر جان مینگل کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ کر دیا اور چلے بھی گئے۔ لوگ کہہ رہے تھے وہ واپس لیں گے، گو کہ ان کے پاس حکومتی لوگ گئے، اپوزیشن کے لوگ گئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے اپنا الوداعی پیغام دیا، جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے میرا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو میرے لیے حیرت کا باعث ہے، کیونکہ میں پہلے ہی استعفیٰ دے چکا ہوں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے منا لیں گے، میری رائے بدلنے پر آمادہ کر لیں گے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، لیکن مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بلوچستان کے عوام سے معافی مانگے، تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چھین کر ان کے دل دکھائے ہیں۔ سمیع اور مہرنگ سے معافی مانگے کہ آپ نے انہیں اس وقت مارا جب وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میں صرف اختر مینگل نہیں ہوں، میں اس عوام کا حصہ ہوں۔ جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تو آپ مجھ سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میں پاکستان میں نہیں تھا اور خود کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں جو مہینوں سے میرے اوپر تھا۔ میں آزاد ہوں۔ امید ہے کہ باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں اب پرواز میں ہوں۔ الوداع پارلیمنٹ۔ شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ یہ اختر جان مینگل کا ٹویٹ تھا۔ وہ اس سسٹم سے مایوس ہو کر انہوں نے کہا کہ معافی مانگنی ہے، انہوں نے وہ دیا۔ مہرنگ اور سمیع پر کہ جب یہ احتجاج پر آئے تو ان پر لاٹھی چارج ہوا۔ کوئٹہ میں جو احتجاج ہوا اس پر آنسو گیس شیلنگ ہوئی۔ تو اس کو آپ کو پتہ ہے آج کل جو بلوچستان کا یوتھ ہے اس کو BYC یا ان لوگوں نے کافی انگیج کیا ہوا ہے۔ وہ ان میں ایک امید دیکھتے ہیں، وہ شاید یہ امید بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اس گروپ کے ساتھ ہوں گے تو شاید ہم لاپتہ نہیں ہوں گے۔ لوگ ان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہیں کہ شاید ہمارا جو پیارا لاپتہ ہے وہ شاید ان کی وجہ مرہون منت آ جائے۔ لوگ اس وجہ سے بھی ہیں کہ کرپشن کا جو یہ لوٹ مار کا جو پروگرام ہے شاید کسی حد تک پریشرائز کریں، اس میں کوئی کمی آئے۔ جو نوکریاں ہیں کی 2 نمبری ہے شاید اس میں کوئی کمی آئے، تو لوگ اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو مطلب ہر بندہ اپنی اپنی وہ دے کر پاکٹ دے کر ان کی جانب اٹریکٹ ہوا۔ تو یہ بلوچ یوتھ کا حساب کتاب ہے۔ اب اختر مینگل نے تو بالکل کہا کہ بھائی نظام قائم نہیں ہے، تو اگر آپ ان سے معافی مانگیں گے، ان کو بنائیں گے، تو میں آٹومیٹکلی آپ سے مطلب مانا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں اس وقت اب دوبارہ سیاست میں آؤں گا جب قانون کی حکمرانی ہوگی۔ واضح ہے کہ 2006 میں وہ چلے گئے تھے، بعد میں وہ 2012 میں آئے تھے اور انہوں نے اس وقت 13 کے الیکشن میں حصہ لیا تھا، یہ بھی منتخب ہوئے تھے۔ تو خود ساختہ جلا وطنی کاٹی تھی۔ ابھی پھر دبئی گئے ہیں، ان کا اکثر خاندان دبئی میں ہی ہے، تو وہاں آپ دوبارہ چلے گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بوجھ ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہے یا اچھا پتہ کھیلا ہے کہ شاید جلد الیکشن ہو تو میری پوزیشن بڑھ جائے۔ ایک نیریٹو یہ ہے۔ دوسرا نیریٹو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا وہ نہیں کرنا، یہ مہرنگ لوگ یا کافی ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں تو میں نے بھی اپنا پلڑا اس سائڈ پر ہی رکھا ہے۔ ایٹیٹیوڈ سے نظر آ رہا ہے کہ بھائی میری پوزیشن ان کی جانب زیادہ ہے۔ تو جو کامپرس جماعتیں ہیں ان میں جو سب سے سخت سٹانس ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہی ہے۔ ہم جتنا بھی لاکھ اختلاف کریں، اختر مینگل بلوچ یوتھ کی ایک بڑی جو ان کی تعداد ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے اور ان کا جو سٹانس ہے ان سے کافی حد تک وہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو ان کا جانا یقیناً صوبے اور ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم لاکھ خلاف بات کریں لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے
کوشش کریں کہ یہی لوگ تو ہیں جن کے تھرو انگیج کرنا ہے، جو ایکسٹریمسٹ پہنچ چکے ہیں، جو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، جو بھی ان کو آپ نام دے لیں، لیکن ان لوگوں سے انگیج کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی تو ریاست کو ضرورت تھی۔ اگر لوگ ایسے لوگوں کو ہی دور کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید اور لوگ بھی اس سائڈ پر چلے جائیں، تو خدا را ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں۔ آج دوسری خبر پر آتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ یہ تاثر ہے کہ بلوچستان میں جبر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ منرل ریسورسز جو ہے نا اس کو وہ کر رہے ہیں، مطلب وفاق کھا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں دے رہا۔ تو اس پر پھر میں نے شیئر بھی کیا، وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ کوئی 950 ارب بجٹ تھا بلوچستان کا، مطلب 2024-25 کا۔ کہتا ہے کہ 75% 500 سے بھی زائد ارب روپے کی جو ہے نا وہ وفاق نے دی ہے بلوچستان کو۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ اتنے کیڈٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کچھ شخصیات کی تعریفیں بھی کی۔ وہ کہتا ہے وفاق دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو ہم ان کے منرل ریسورسز ہیں اس میں 250 ارب ہم ان کو دیتے ہیں سالانہ۔ تو مقصد یہ بنتا تھا کہ ہم تو ان کو اتنا دے رہے ہیں اور دوسرا 75% ہم ان کو دے رہے ہیں، اور ان کی وہ چل رہی ہے۔ تو میرے جیسا بندہ ناقص العقل جسے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں نے پھر کوشش کی لوگوں سے پوچھنے کی کہ یار ہم ایویں یا ہمارے لوگ ادھر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ تو وفاق نہ ہو تو بلوچستان چلے ہی نہ، یہ تو وفاق دے رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، ورنہ تو ہمارا کچھ بھی نہ بنے۔ تو اس پر ایک سابق وفاقی سیکریٹری ہیں، انرجی کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں، خلیق نظر کیانی صاحب، انہوں نے اس پر بتایا کہ کیا وفاق اپنی جیب سے یا اپنے کوئی علیحدہ خزانے سے دے رہا ہے پیسہ؟ وفاق کے پاس جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ صرف گیس کمپنیوں سے جو ٹیکس بلوچستان سے جمع ہوتا ہے اور ڈیویڈنڈ ہے، پتہ نہیں کیا ہے ایگزیکٹلی ورڈ، اب اس کی شکل میں جو رقم وفاق کو ملتی ہے وہی بلوچستان کا بجٹ پورا کر دیتی ہے۔ مطلب اس کی مد میں جو رقم مل رہی ہے بلوچستان کے خزانے سے، وہی بلوچستان کا بجٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو تو صرف رائلٹی 12.5% ملتی ہے جو بجٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ دیا جائے گا، کون سا وفاق دے رہا ہے؟ اگر ہم اس صورت میں بھی جائیں تو ہمارا پورا، اور رائلٹی بھی اگر ہمیں پراپر ملے تو ہمارا بجٹ پورا ہے۔ اس سال بلوچستان کا بجٹ تقریباً 941 بلین ہے، جس میں 441 بلین تقریباً آدھا بجٹ اسٹریٹ ٹرانسفر یا رائلٹی کا ہے، جو کہ 12.5% کے حساب سے بلوچستان کا اپنا پیسہ، مطلب بلوچستان کا اپنا جو رائلٹی ہے، سندھ کی اپنی رائلٹی ہے، خیبر پختونخوا کی ہے، پنجاب کے ریسورسز ہوں گے تو ان کی اس حوالے سے ہے۔ تو یہ تو اس کی اپنی 441 ارب بن رہی ہے، جو وفاق صرف جمع کرتا ہے اور اس پر 1% سروسز چارجز بھی لیتا ہے۔ مطلب وفاق جمع کر رہا ہے اور اس پہ سروسز چارجز بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف بک ٹرانسفر کے، اس کو میں بدماشی ٹیکس کہتا ہوں۔ اس سال وفاق ڈویزیبل پول سے 481 بلین دے گا۔ اگر صرف گیس کی مد میں 12.5% 441 بلین بنتا ہے تو 87.5% جو وفاق کو جاتا ہے اس کا حساب یہ نہیں کرتے۔ مطلب 12 کا وہ دیتے ہیں کہ وہ، اور جو 87.5% جو ان کو جاتا ہے، مطلب 100 میں سے 87.5 ان کو جانا ہے، صرف 12 بلوچستان کو مل رہا ہے۔ وہ اتنا ان کو وہ نہیں ہے۔ بلوچستان کو کتنا ملا؟ اور ان کو 481 بلین۔ تو 87.5% جو وفاق کو جاتا ہے اس کے حساب یہ نہیں کرتے۔ وفاق 87.5% میں سے مزید 15% گیس کی مد میں جو رقم جاتی ہے وہ بلوچستان کو دے کر احسان جتا رہے ہیں، جبکہ بقیہ تقریباً 72% پھر بھی وفاق کے پاس رہتا ہے۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی اس کے علاوہ ہیں۔ یہ مطلب ٹیکس علاوہ ہیں جو وفاق لے جاتا ہے، جو بلوچستان سے جمع ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ایسے مشورے کون انہیں دیتا ہے؟ کوئی ان سے پوچھے کہ جب معیشت تمہارا کام نہیں، تم نے حلف کسی اور چیز کا اٹھایا ہوا ہے تو اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر ضروری سمجھتے تو کسی فارم 47 والے کو بولتے، وہ یہی بات بول دیتا۔ تو یہ ہے، مطلب یہ ریٹائرڈ سیکرٹری کے الفاظ ہیں کہ بھائی آپ کون سا احسان کرتے ہو، آپ تو اتنا لے جاتے ہو۔ مطلب اگر
100 पैसा है, उसमें मुझे सिर्फ आप 12% देते हो, बाकी 87% आपकी जानिब जाता है। चलो बाकी आप 15% दूसरा भी अलग कर दो, तो 70-72% आप लोगों के पास जाना है, वो नजर नहीं आता। एहसान जता रहे हैं बलूचिस्तान पे। ये तो सिर्फ गैस की रॉयल्टी है, रिकॉर्डिंग, सेंधक, बाकी जो इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अलग है। मतलब वफाक का काम किया है, वफाक के पास है क्या, सूबों से कलेक्ट करता है, अपना खर्चा चलाता है और उनको उनके पैसे देकर एहसान जताता है। उनके अपने पैसे वो भी सिर्फ 12 से 15% दे के उन पर एहसान जताता है। ये है वफाक। और ऐसे एहसान कर रहे होते हैं जैसे जो है ना बलूचिस्तान कोई यतीम बच्चा हो। यतीम बच्चा बनाया हुआ है तुम लोगों ने, वरना तो मालिक थे, वरना तो दादा हम लोग थे, लेकिन बस एहसान बलूचिस्तान वालों पे जताया हुआ है। दूसरी अहम खबर कि ये कसर रह गई थी, उसको भी पूरा कर दिया गया कि बलूचिस्तान में फौज, बल्कि बलूचिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला। क्या इनकलाबी फैसला माशाअल्लाह। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। डान न्यूज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और हुकूमत को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला किया है, जिसके लिए काबीना ने इस्तेदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस्तेदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 11 ई में तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए अहम फैसले किए हैं, जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को कबल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को हिरासत में लिया जा सकेगा। GITs जामे तहकीकात करेंगी और दहशतगर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। सुभान अल्लाह। भाई पहले कहते थे उठाते हैं, पता नहीं होता, नामालूम है, अब नामालूम मालूम बन के आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका फार्म 47 वाली हुकूमत अब लाइसेंस दे दिया कि कैप्टन होगी पाक फौज, नीचे और फोर्सेस उनको किसने मुंह लगाना है यही होंगे, और इंटेलिजेंस एजेंसियां होंगी, बस मशकूक इनके लिए सब होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, मामूली से सहाफ़ी हूँ, कोशिश करता हूँ आम आदमी की बात करूँ, तो फिर मुझसे बड़ा मशकूक कौन हो सकता है। तो इस मशकूक लिस्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों में तो यकीनन जो भी एक्ट FIA में जो भी एक्ट लगता था बलूचिस्तान में, उसका पहला विक्टिम मैं होता था। कोई 8-10 केस मैंने भुगते। इसी तरह अभी मुझे ये नजर आ रहा है कि ये भी जो आ रहे हैं, तो ये जो लोग कोशिश करते हैं आम आदमी की बोलने की, तो ये तमाम एक्ट उन पे लागू होते हैं। तो लेकिन खैर, अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं, इतनी वायलेशन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो हम लोग जिनका मकसद ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना फ़र्ज समझते हूँ और आए भी और पेशा भी यही हो, तो क्या फिर हम चुप हो जाएंगे? नहीं, जितना तशद्दुद करेंगे उतना बोलेंगे, जितनी सख्तियाँ करेंगे उतना बोलेंगे, जब आज़ाद होंगे तब बोलेंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाहे BLA या BLF, FC या आर्मी या आम आदमी के खिलाफ करे, हमें इंसानियत अजीज है। हमें जानवर को भी तकलीफ पहुंचे तो हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। एक सिपाही भी बेचारा पहाड़ों पे जब मारा जाता है अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए, उस पर तकलीफ होती है। यही बलोच नौजवान जो पता नहीं सिस्टम से मायूस होकर या बरगला कर या जो भी आप इसको नाम दें, नौजवान 20-22 साल की उम्र में मारा जाता है, खुदकश बनाया जाता है, उस पर भी तकलीफ होती है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में टॉलरेटेबल नहीं है। बलूचिस्तान के लोग तंग आ चुके हैं इन लड़ाई झगड़ों से। तो अभी ऐसी ताकतें देकर ये ज़ाहिर बात है क्या होगा, जो मुअस्सर आवाज़ होगी उसको दबाया जाएगा। मजीद कोई ये होगा कि वो दहशतगर्द नहीं होगा, हो सकता है उसका भाई हो और वो इन चीज़ों से बहुत दूर हो। कई ऐसे हैं BLA के लोग, उनके घर वालों को पता नहीं होता वो चले गए हैं, या घर वालों से लड़ के चले गए, अब वो क्या करें। हम लाख इख्तिलाफ उनसे करें। अब असलम अच्छू ने जो BLA का मजीद ब्रिगेड था, उसमें पहले अपना बेटा भेजा,
ایسی ایک بنیاد وہ رکھ دیا اس نے، باقی کلعدم تنظیموں کی ساری فورس اپنی طرف اٹریکٹ کر لی، عام لوگوں میں وہ کیا کہ بھائی وہ دیکھو اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اب ہم اسے غلط کہیں صحیح کریں جو کہیں، لیکن وہ ایک ایڈیالوجی سیٹ کر دیا ہے، تو ایڈیالوجی کو ایڈیالوجی سے مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ تشدد، مار پیٹ، لاپتہ یہ حل نہیں ہے، یہ حل قطعاً نہیں ہے۔ جتنا تشدد کریں گے لوگ اتنا اس طرف جائیں گے۔ اب اختر مینگل جیسے شخص کا دوسری جانب جانا ایک بڑی اکثریت لوگوں کا اس سائڈ پہ جانا ہے، جانے کے مترادف ہے، تو کوشش کریں، یہ بی وائی سی والے ہیں، یہ دوسرے ہیں، ان کو انگیج کریں، یہی لوگ ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بشیر زیب کو فیس کر سکتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ یہ چیز ختم، مہربانی کر کے مزید یہ کر لو۔ لیکن جب وہ ان کو ہی اٹھایا جائے گا، ان کے ہی اپنے پیارے اٹھائے جائیں گے جو جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو؟ اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی لیجیٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ ہو، ہم ادھر ہمیں آئین کے مطابق وہ چیز نہیں مل رہی، اس طرف ان کو بھی ناراض کیے، تو پھر ہمارے لیے تو وہ نہیں ہوگا، تو ایٹ اے ٹائم وہ دونوں محاذ تو نہیں کھول سکتے۔ تو اگر ریاست ان کو ماں بن کر اپنائے گی، ان کے جو مسائل ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کرے گی، تو یقیناً یہ صوبے اور ملک کے مفاد میں ہوگا۔ اور ابھی بھی اگر زیرک لوگوں کو آپ ملائیں گے تو یقین جانیے ابھی تک بھی حل ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، جس طرح اختر مینگل کہہ رہے ہیں کہ الوداع، بہت دیر ہو گئی ہے، تو وہ بھی مایوس ہو رہا ہے۔ تو اگر سیاسی قیادت مایوس ہوگی، جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ منجھا ہوا سیاستدان چھوڑ جو باپ دادا سے جو آ رہا ہو، تو ابھی بھی ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ سوچیں اور اس کا کوئی حل نکالیں، یہی اس ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ زور آوری، اٹھانا، مارنا یہ مسئلے بنائے گا صحیح، گھٹائے گا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔